السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، جیسا کہ اپنی پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے تعارف کروایا کہ ہم ایک ایسی کوشش کا آغاز کر چکے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے کرم سے، نبی پاک سید الاولاق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے ہم نے قرآن پاک کے لفظاً ترجمے کے سیشن کا آغاز کیا اور سورۃ الفاتحہ کا لفظاً ترجمہ پڑھا۔ تشریح اور تفاسیر کو چھوڑ کر ہم نے ان میں جائے بغیر قرآن پاک کو لفظاً سمجھنے کی جو کوشش شروع کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آج ہماری یہ دوسری ویڈیو ہے، سورۃ البقرہ کا سٹارٹ ہم لیں گے۔ سورۃ البقرہ کا تعارف یہ ہے کہ 40 رکوع کی سورت ہے اور البقرہ گائے کو کہتے ہیں، عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ اس میں ایک مشہور و معروف واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، گائے ذبح کرنے والا، تو اس کے وجہ سے اس کا نام جو ہے بقرہ رکھا گیا، ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ۔ قرآن پاک کی یہ سورت 40 رکوع پر مبنی ہے۔ آئیے آج ہم اس کے پہلے رکوع کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے لفظی ترجمہ پر غور کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، ان کو قطع یعنی کہ الگ الگ قطع کر کے پڑھا جاتا ہے، الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ الف علیحدہ پڑھا، لام علیحدہ پڑھا، میم کے اوپر چونکہ شد یعنی تشدید کی علامت ہے، اس کو تھوڑا سا اس کے ساتھ مدغم کیا، لام میم، اس طرح کر کے ہم نے اس کو پڑھا، لیکن الگ الگ پڑھا، ان حروف کو جوڑ کر پڑھا نہیں جا سکتا، اسی لیے ان کا نام حروف مقطعات رکھا گیا۔ یہ قطع کر کر الگ الگ پڑھے جانے والے حروف ہیں۔ حروف مقطعات کا آپ سے تعارف یہ ہے کہ حروف مقطعات اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے درمیان وہ راز ہیں جو وہی بہتر جانتے ہیں، اور ان کی برکات تو ایسی ہیں کہ ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ ان کو لوح قرآنی بھی کہا جاتا ہے، ان کو گھروں میں لوگ برکت کے لیے بھی رکھتے ہیں اور ان کو پڑھنے سے بھی بہت ساری برکتیں ہم سمیٹ سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ان کو ایک اس وقت کے عرب جو ہیں ہمارے لیے اس لیے بھی اہمیت کے حامل ہیں کہ اس وقت کے عرب آپس میں جب ایک کوڈ ورڈز کا جو مخفف لفظ ہوتے ہیں، جو خفیہ راز کے لفظ ہوتے ہیں، وہ استعمال کر کے نیچا دکھانے کے لیے، مسلمانوں کو تضحیک کے لیے، مذاق کے لیے استعمال کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے لفظ استعمال فرما کر ان کو امتحان میں ڈال دیا کہ آؤ اب ان کا مطلب بتاؤ، اور ان کا مطلب اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اور جس کو وہ چاہیں وہ اس کا علم دے سکتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے حروف مقطعات ہیں بھی جن کا علم، جن کی تھوڑی سی آگاہی جو ہے وہ ہمیں اللہ کے نیک لوگوں سے ملتی ہے، وہ اس کی تفسیر میں، تشریح میں ضرور جاتے ہیں۔ جیسا کہا جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یاسین جو ہے وہ صحرا ہے، اس طرح جیسے بھی یہ لفظ لکھے گئے، جیسے لکھے گئے، تو علماء اور صوفیاء نے ان کو ہلکا سا بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم بھی اس کی تفصیل میں مزید نہیں جائیں گے۔ آیہ مبارکہ نمبر 2 ہے ذالکا، یہ اس میں اشارہ بعید ہے، یعنی کہ دور کا اشارہ ہے، تو اس لیے بریکٹس میں ہم یہ ضرور لکھ سکتے ہیں کہ یہ، لیکن اصل معنی اس کا جو ہے وہ ہے ذالکا، یہی وہ عظیم، ٹھیک ہے، یہ وہ کا بعید کا اشارہ اس لیے دیا گیا کہ اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اس کو اونچا یعنی اونچا رکھنے کے لیے کہ یہ دیکھو یہ وہ عظیم کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اور الکتاب، الف لام ال جو ہے یہ معرفہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح ہم انگلش میں پراپر ناؤن اور کامن ناؤن پڑھتے ہیں، یہ پراپر ناؤن کے لیے ہوتا ہے الف لام ال۔ الکتاب، یہی وہ عظیم کتاب ہے، ال خاص کے لیے آئے گا، ٹھیک ہے، یہ اس میں معرفہ کے لیے، اردو میں اس کو اس میں معرفہ کہا جاتا ہے، عربی میں اس میں معرفہ کے ساتھ الف لام کی ال کی نشانی لگائی جاتی ہے۔ الکتاب خاص کتاب یعنی عظیم کتاب ہے، لا ریب نہیں شک فیہ، اس میں ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئر کٹ بتا دیا، پہلی آیات جو سورہ البقرہ کا سٹارٹ لیا اسی میں یہ بتا دیا کہ اس کتاب میں شک نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہی تو ہدایت کا ذریعہ ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی شک کرے گا تو یہ اس کے ذہن کی
لیول کی کمی کا، ذہن کے علم کی کمی، شعور کی کمی کا باعث کی وجہ ہو سکتی ہے، اس کے ذہن کا کوئی خلش ہو سکتی ہے، اس کے ذہن کا کوئی جو ہے وہ کمی ہو سکتی ہے شعور کے علم کی، ادروائز اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ ہدایت کے قابل کیسے رہ گئی؟ اس لیے اس کتاب کو کتاب ہدایت ہی اس لیے کہا گیا کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کا ایک ایک لفظ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا، اس کی زیر زبر تک کو بھی اللہ تعالیٰ نے تحریف ہونے سے بچا لیا، اور اس کے معنی اور تفسیر کا بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارا اس کی حفاظت کا اہتمام فرمایا، جیسا کہ خود قرآن پاک میں فرمایا گیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس ذکر کو ہم نے ہی نازل فرمایا اور اس کی حفاظت بھی ہم خود ہی کرنے والے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، ویقیمون، اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، ومما رزقناہم، اور جو ہم نے ان کو دیا، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اگر آپ ویڈیو کو بار بار دوبارہ سے انہی لفظوں کو لکھ بھی لیں اپنی ڈائریز میں، اپنے رجسٹرز میں، تو آپ کے پاس پورے قرآن پاک کا ترجمہ سیو ہو سکتا ہے۔ آپ جس وقت چاہیں اس کو نکال لیں، اس کو پڑھیں، آپ کا دل خوش ہوگا، اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ قرآن پاک کو پڑھ کر ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اگر آپ ڈپریشن سے آزادی چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی لائف میں، اپنے دنوں میں قرآن پاک کو جگہ دیں، اپنے دلوں میں قرآن پاک کو جگہ دیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے ترجمے کو لفظاً لفظاً پڑھیں اور یاد کریں، ایز اے سلیبس لیں اس کو۔ اور یہ سلیبس آنے والا ہے انشاءاللہ، نیکسٹ آپ کلاسز میں دیکھیں گے، پاکستان میں بھی یہ سلیبس آ جائے گا، بچوں کو بھی 6 کلاس سے آن ورڈ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھائی جائے گی۔ ابھی بھی ہمارے سلیبس میں وہ ساری صورتیں شامل ہیں۔ الذین، دوبارہ سے میں ریپیٹ کرتی ہوں، وہ لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیب، ساتھ غیب کے، ویقیمون، اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، ومما، اور اس سے جو، یہ من اور ما دو لفظوں کا مجموعہ ہے، من سے ما جو، ومما، اور اس سے جو، رزقناہم، ہم نے ان کو دیا، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے کیا دیا؟ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اس کی اگر تفسیر میں جائیں تو یہ صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ علم بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے آپ اس میں سے ہی خرچ کریں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جوانی دی، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ آپ کو پیسہ دیا، وہ خرچ کریں۔ آپ کو انرجی دی ہے، وہ خرچ کریں۔ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے اس میں سے حصہ نکالیں۔ والذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر جو، ٹھیک ہے، یہ بھی دو لفظوں کے ساتھ مل کر بنا ہے، با، ساتھ کو کہتے ہیں، با زیر بھی، میم الف زبر ما، بما، ساتھ اس کے جو، انزلہ، نازل کیا گیا، مجہول کا صیغہ ہے، الیکا، آپ کی طرف، کا، آپ کو کہتے ہیں یعنی مخاطب کو، ٹھیک ہے، کاف زبر کا، یہ ضمیر ہے واحد حاضر کی، سامنے والے بندے کو جب بھی پکارا جائے تو کا کہا جاتا ہے۔ الیکا، آپ کی طرف، وما، اور جو، انزلہ، نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، وبالآخرۃ، اور آخرت پر، یعنی ساتھ آخرت کے، ہم، وہ، یوقنون، یقین رکھتے ہیں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اعلیٰ پر، ہدن، ہدایت، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، واولئک، اور وہی لوگ، ہم المفلحون، فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فلاح کا ایک ہی معیار بنا دیا کہ یہی وہ لوگ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو اللہ کی راہ میں ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ایمان والوں کی شروع سے نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک کے آغاز سے اختتام پر آپ یہی نشانیاں اہل ایمان کی دیکھیں گے۔ یہ یہاں تک 5 آیات جو ہیں اہل ایمان کی بیان ہوئی ہیں، اس کے بعد آپ اہل کفر کی صرف 2 آیات دیکھیں گے، ٹھیک ہے، جہاں پر اس رکوع کا اختتام ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ اگلا پورا رکوع جو ہے منافقین سے متعلق دیکھیں گے۔ تو آج ہم جو 2 آیتیں کفر کے متعلق ہیں وہ پڑھ کر اس رکوع کا اختتام کر کے اپنے لیکچر کو وائنڈ اپ کریں گے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، سواء، برابر ہے، علیہم، ان پر، خا، یہ جو اردو میں لفظ ہوتا ہے نا، خا، واو، الف اور ہے، اس میں واو ساکن ہوتی ہے، خا، انذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، ام، یا لم، نہیں، تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کافروں کے دل اس قدر سخت ہو چکے ہیں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے دلوں پر کیا ہوا ایسا، خاتم، مہر لگا دی، اللہ تعالیٰ نے، علی، پر، قلوبہم، ان کے دلوں پر، بار بار ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی، اور پر، سمعہم، ان کے کانوں پر بھی، یعنی کانوں پر بھی مہر ہے، دل پر بھی مہر ہے، وعلی، اور پر، ابصارہم، ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ یہاں پر آج کے ہمارے رکوع کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔